اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، تو کوئی گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کی اولاد، ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ آپ نے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جو 24 گھنٹے اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے رزق کی شکایت کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے اپنی اولاد کی شکایت کی، اس سے بھی آپ نے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ پھر تیسرا بندہ آیا، اس نے قحط سالی کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ وہاں بیٹھے موجود حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے، مختلف شکایات لے کر آئے اور آپ نے انہیں ایک ہی عمل بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے پر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لینی ہے۔ اگر استغفار کی آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ اس دعا کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور روزانہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، میری ان بہنوں کے لیے ہے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ گھر میں غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے اور دوسرے وقت کی خبر نہیں ہوتی کہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو میرے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو رزق کے لیے بہت سے وظائف ہیں۔ کچھ وظائف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے، جس طرح سورۃ واقعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو، تمہارے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک کلمات کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ان
کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا اور ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آنے دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی طرح بزرگان دین نے بھی مختلف وظائف اپنے تجربات کی بنا پر بیان کیے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو نام یا وہاب یا لطیف، ان دو ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کے وظائف ہیں، قرآن پاک کی آیات کے وظائف ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے بھی وظائف ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اس پکار کو ضرور سنے گا۔ تب توجہ سے سن لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے 3-4 مختلف طریقہ کار ہیں۔ وہ تمام طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک روٹی لیں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور ان ٹکڑوں پر یہ عمل کریں۔ پھر ان ٹکڑوں کو گھر کی چھت پر پھینک دیں یا پھر کسی کھلے میدان میں پھینک دیں یا پھر کسی قبرستان میں پھینک دیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا۔ اگر آپ روٹی کے ٹکڑوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح ان دو ناموں کی پڑھ لیا کریں، یعنی کہ آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام پڑھ لیا کریں۔ اگر نماز فجر کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ نے نوکری پر جانا ہے یا پھر آپ نے اپنے کام پر جانا ہے، تو پھر آپ رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی پڑھنی ہے، یا وہاب یا لطیف، یا وہاب یا لطیف۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا وہاب یا لطیف، یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، ان لوگوں نے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ان نعمتوں میں اور زیادہ خیر و برکت آ جائے گی، اور جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتی ہیں۔ 41 دنوں کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے وظیفہ چھوٹ جائے تو آپ نے وظیفے کو دوبارہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے جتنے دن وظیفہ چھوٹ جائے اتنے زیادہ دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔